الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے موضوع پہ۔ یہ جو لفظ زکوٰۃ ہے نا، یہ اصل میں بہت وسیع لفظ ہے۔ یہ چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن اس کے احکام، اس کے مسائل بہت وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے پیغمبر، ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے، ان کو پاک کرنے کے لیے، ان کی پاکیزگی کے لیے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں، ان کے مالوں کو پاک کرنے کے لیے اور ان کو باعث برکت بنانے کے لیے یہ زکوٰۃ ان کے مالوں سے وصول کریں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ سخاوت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، وہاں پر مسلمان پر واجب ہے، فرض یہ ہے کہ اسلام کا ایک رکن زکوٰۃ اس کو ادا کرے۔ اصل میں یہ جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا نا بندے پہ، یہ اللہ نے ایک مسلمان کو، انسان کو اللہ نے اس بات کی طرف ترغیب دی ہے کہ وہ کاروبار کرے۔ وہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ بھائی تم صرف نماز پڑھو، تم صرف جو ہے وہ قرآن پڑھو، روزے رکھتے جاؤ۔ نہیں، اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کر کے ایک مسلمان کو ترغیب دی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر انسان خرچ کیسے کرے گا؟ جب اس کے پاس کچھ ہوگا۔ اور پھر زکوٰۃ اللہ نے تب انسان پر اس مال پر خرچ کی ہے کہ جو اس کی ضرورت سے زائد اس کے پاس موجود ہو، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ کاروبار کرے، تبھی اس کے پاس ضرورت سے زائد مال جمع ہوگا اور وہ اس کے پاس سال بھر کے لیے رہے گا، پھر وہ اس میں سے زکوٰۃ کا ایک فریضہ سر انجام دے گا۔ اسی طرح حج بھی ایک ایسی ہی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک طرح سے کاروبار کرنے کی طرف ترغیب دی ہے۔ یعنی اللہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ انسان مسجد میں ہی بیٹھا رہے، یا انسان جو ہے وہ صرف قرآن لے کر ہی بیٹھا رہے، پڑھے ضرور پڑھے، لیکن حلال رزق کے لیے وہ کوشش بھی کرے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض اصل میں اس لیے کیا۔ اور دوسرا اس کا مقصد جو ہے وہ ایک مال کا لالچ ہے نا، اللہ نے انسان کے دل سے وہ نکالنے کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا، کیونکہ انسان جتنا مال دے گا اللہ کی راہ میں، اس کے دل سے اتنی مال کی محبت نکلتی جائے گی۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض عبادت ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو ادا کرنے کے ثمرات کیا ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ زکوٰۃ کے 4 معنی ہیں۔ ایک لفظ زکوٰۃ، اس کے 4 معنی ہیں۔ نمبر 1، طہارت اور پاکیزگی، پاک کرنا۔ نمبر 2، صلاحیت، درستگی۔ طہارت اور پاکیزگی کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد انسان کے پاس جو باقی شدہ مال ہوتا ہے نا، وہ پاک ہو جاتا ہے نجس سے۔ اگر کہیں پر اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کہیں لین دین کے معاملات میں کہیں اس نے کچھ زیادتی کمی بیشی کر دی، تو زکوٰۃ کا ایک فرض ادا کر کے انسان اپنے مال کو اس گناہ سے پاک کر لیتا ہے، حرام سے پاک کر لیتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟
کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے مال کو پاک نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پہ معنی کیا تھا؟ صلاحیت، درستگی۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کے مال میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، درستگی کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی صلاحیتوں کو چار چاند لگا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اسے صحیح راستے کے تعین میں مدد ملتی ہے، اس کو ایک سمت مل جاتی ہے کہ کہاں اس نے جانا ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا معنی ہے برکت۔ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال میں برکت آ جاتی ہے، اس کا مال ہمیشہ بڑھتا ہی بڑھتا نظر آتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو اگر ایک بندے کے پاس 100 روپیہ ہے، 100 روپے ہیں، وہ اس میں سے 10 روپے صدقہ کر دیتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ زکوٰۃ کے مال میں دے دیتا ہے، تو وہ ظاہری طور پر تو اس کے پاس 90 باقی رہ گئے، کم ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ دینے سے یا صدقہ کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ یہ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بیسک زکوٰۃ پہ ہے، صدقہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کریں گے، صدقہ ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ برکت والا بھی مال ہے، یہ انسان کو بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس کا مطلب ہے تعریف اور مدح، کہ زکوٰۃ کے دینے والا اللہ کے ہاں بھی تعریف والا ہے، اس کی مدح، اس کی تعریف آسمانوں پر اللہ فرشتوں کے سامنے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے بینگ اے مسلم، ایک مسلمان کو اسلام کے اس رکن پر بھی غور کرنا چاہیے، اس کو اس رکن کے بارے میں بھی دیکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دنیا میں، اس میں زکوٰۃ ایک رکن ہے، ایک ستون ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک گھر بناتے ہیں، ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں، اس میں ایک ستون آپ کم کر دیتے ہیں، یعنی وہ ضروری تھا لیکن آپ نے اس کو نہیں بنایا، تو اس عمارت کی حالت کیا ہوگی؟ وہ ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ تو اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ کیوں؟ جیسے وہ عمارت بغیر اس ستون کے خطرے میں ہے، ایسے ہی اگر آپ زکوٰۃ بھی آپ فرض ہونے کے باوجود اگر ادا نہیں کرتے تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ اگر ایک انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اسے کون کون سے ثمرات حاصل ہوتے ہیں، کون کون سے فائدے وہ حاصل کرتا ہے؟ نمبر 1، سچا مومن۔ سچا مومن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سچا مومن ہے ہی وہ شخص کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ پس اگر وہ توبہ کریں، نماز کے پابند بن جائیں، زکوٰۃ ادا کریں کہ تو وہ پھر تمہارے بھائی ہیں۔ لیکن اگر یہ سلسلہ نہیں ہوتا تو تمہاری اور ان کی اخوت میں فرق آ جائے گا، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی اخوت میں فرق آ جائے گا۔ زکوٰۃ یہ سچے مومن کی ہی علامت ہے کہ وہ اس کو ادا کرتا ہے۔ جہاں یہ ایمان کی دلیل ہے وہاں یہ سچے مومن ہونے کی بھی ایک دلیل ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ قرآن پاک میں 82 مرتبہ اس کا ذکر تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تاکیدی حکم، تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی فرض نہیں بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھی۔
قرآن پاک میں اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچے مومن قرار دیا۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ قیامت کے دن ہر خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ادائیگی زکوٰۃ انسان کو قیامت کے دن کے خوف اور غم سے محفوظ کرتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ نے اس کو مال میں اضافے کا ذریعہ بنایا ہے۔ لفظ زکوٰۃ کا مفہوم پاکیزگی اور اضافہ ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یعنی پہلے معنی کے مطابق اس عبادت سے، اس فرض کو ادا کرنے سے انسان کا مال حلال اور پاک بنتا ہے اور انسان خود بھی تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے، صغیرہ چھوٹے گناہوں سے۔ اور پھر دوسرے معنی یعنی اضافہ کرنا، اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا مال بھی بڑھ گیا اور آپ کا اجر و ثواب بھی بڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی گئی زکوٰۃ لینے کی، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کی، گھر گھر جاتے زکوٰۃ لینے، اس طرح سے۔ وہ صحابی ایک دوسرے صحابی کے پاس گئے، اس کے پاس 25 اونٹ تھے۔ اس نے کہا کہ بھائی اچھا، یہ سارا انہوں نے حساب لگا کے بتایا، اچھا تمہارے اتنی عمر کا ایک اونٹ تمہاری زکوٰۃ بنتا ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں دوں گا بلکہ میں اس سے زیادہ عمر والا دوں گا، یعنی آپ اس طرح کہہ لے کہ اس کی زکوٰۃ 1 لاکھ والا اونٹ تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں 7 لاکھ والا اونٹ دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں یہ لوں گا، مجھے تو اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے میں تو وہی کروں گا، میں تو وہی اونٹ لوں گا کہ جس کا اللہ کے نبی نے مجھے بتایا ہے، مجھے حکم دیا ہے، میں زیادہ والا نہیں لوں گا۔ تھوڑی بہت بحث کے بعد کیس جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا۔ بتایا بھئی یہ میں اس سے یہ مانگ رہا ہوں، یہ کہتا ہے نہیں میں نے 7 لاکھ والا اونٹ دینا ہے، 1 لاکھ والا نہیں دینا، میری مرضی، میرا مال ہے، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، میں دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ہاں بھئی بتاؤ کیا معاملہ ہے، تم کیوں اتنا مہنگا اونٹ دینا چاہتے ہو، یہ اتنا اچھا مال دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نبی، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال ہے، میں اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وصول کر لیا جائے اور اسی کے علاقے کے غریبوں مسکینوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اور پھر وہی شخص زکوٰۃ وصول کرنے والا حضرت ابوبکر، غالباً ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا تم وہی آدمی نہیں ہو جس کے 25 اونٹ تھے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا اچھا لاؤ اب بتاؤ کیا حال ہے تمہارے، زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اس نے کہا یہ دیکھو یہ سارے اونٹ کھڑے ہیں، گن لو اور بتا دو کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، میں دوں گا۔ وہ صحابی اونٹ شمار کرنے لگا لیکن اس سے شمار نہیں کیے جا سکے، یعنی گننے چاہے لیکن وہ گن نہیں سکا، اونٹوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی۔ اس نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، تمہارے پاس تو 25 اونٹ تھے اور اب یہ اتنا ریوڑ بڑا پڑا ہے؟ اس نے کہا کہ اس دن جب میں نے تمہیں وہ اونٹ دیا تھا، اس دن کے بعد سے آج تک میرا مال بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ کم ہی نہیں ہو رہا، اور اونٹ خرید لیتا ہوں، اونٹنیاں بچے دیتی ہیں، دودھ آتا ہے، کھاتا ہوں پیتا ہوں، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔
کم ہی نہیں ہو رہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ دینے کی برکت ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے کیسے اللہ مال کو بڑھاتا ہے. 25 اونٹ، اور کہاں وہ اتنا بڑا ریور کہ صحابی گن بھی نہیں سکے کہ اس کی زکوٰۃ بنتی کیا ہے. تو جہاں پر ہم نے فوائد دیکھے زکوٰۃ ادا کرنے کے، تو ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں. اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے کیا نقصان ہوتا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، بھوک میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا سانپ بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، کہ جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا کہ انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور پھر جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے گی ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جانور ان کو لوہے کے پاؤں دے دیے جائیں گے. وہ اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے، پاؤں تلے ان کی گردنوں کو روندتے رہیں گے. استغفر اللہ. قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اسلام کے رکن زکوٰۃ پر ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ کتنا اہم اور ضروری ہے. نیز اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب زکوٰۃ اسلام کی تکمیل، گناہوں کے کفارے، تزکیہ نفس اور رضائے الہی، تقرب اللہ کا بھی ذریعہ ہے. یعنی آپ کا نفس جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے برائیوں سے. رضائے الہی، اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوتی ہے. تقرب اللہ، اللہ کا تقرب آپ کو ملتا ہے، قریب ہو جاتے ہیں آپ اللہ کے. یہ بذات خود ایک مطلوب اور مقصود عبادت ہے، نہ کہ کسی دوسری عبادت کے حصول کا ذریعہ. یعنی یہ خود ایک عبادت ہے، یہ کسی عبادت کا حصہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن پاک میں انسان کی جن کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے ان میں سے ایک مال کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے. یعنی اس کو ہر امت کو آزمایا گیا کسی نہ کسی چیز سے. عورت کے فتنے سے میری امت کو آزمایا جائے گا مال کے فتنے سے. تاریخ میں بے شمار کردار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو محض دولت کی ہرس میں دین و ایمان ہی نہیں اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے ہیں. مال کی یہی محبت انسان کے اندر بخل، ہرس، لالچ، خود غرضی اور سنگ دلی جیسی بیماریاں ڈال دیتی ہیں، اور پھر جھوٹ، دھوکہ، فریب، ظلم، یہ سارے گناہوں میں اس انسان کو مبتلا کر دیتی ہے، جو نہ صرف اس دنیا میں فتنہ اور فساد کا باعث بنتا ہے بلکہ انسان کی آخرت کو بھی برباد کر دیتے ہیں. زکوٰۃ کو
فرض عبادت کا درجہ دے کے اللہ انسان کے اندر سے یہی مال کی محبت کم سے کم کر کے انسان کو اعلیٰ و عرفہ مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں. دولت کمانے کے معاملے میں اللہ نے جن ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو حرام قرار دیا ہے نا، وہ یہ ہے: نمبر 1، رشوت، غصب یعنی زبردستی کسی کا مال چھیننا، رشوت لینا. نمبر 2، خیانت کرنا. نمبر 3، بت فروشی کرنا، بت گری یا بت فروشی یعنی بت بنانا یا ان کی خرید و فروخت کا معاملہ کرنا. نمبر 4، چوری کرنا. نمبر 5، ناپ تول میں کمی، یہ بھی مال کو حرام کر دیتی ہے. نمبر 6، مال یتیم میں حق تلفی کرنا. نمبر 7، اتفاقی آمدنی والے ذرائع، مثلا جوا، ایک دم سے راتوں رات آپ امیر ہو گئے. نمبر 8، شراب کی تیاری، اس کی نقل و حمل یا اس کی خرید و فروخت والی آمدنی، وہ بھی حرام ہے. نمبر 9، فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے کاروبار، وہ بھی حرام. نمبر 10، سودی کاروبار. نمبر 11، زنا کی آمدنی. نمبر 12، قسمتیں بتانے کا کاروبار، یعنی قسمت بتا کے وہ پیسے وصول کرنا، یہ کاروبار. اور ایسے ذرائع کہ جو جھوٹ اور دھوکے اور فریب پر مبنی ہوں، اسلام کے نزدیک وہ ناجائز ہیں اور وہ حرام ہیں. اسی طرح زیادہ دولت کمانے کے لیے غلہ روکنے کو بھی ایک سنگین جرم کہا ہے. اب ایک نظر ہم دیکھتے ہیں دولت خرچ کرنے کے راستے کون کون سے ہیں. جن جن راستوں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے یا ترغیب دلائی ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، والدین، عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں پر خرچ کرنا. نمبر 2، سوالی اور معذور لوگوں پر خرچ کرنا. نمبر 3، قرض دینا. نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 5، صدقات ادا کرنا. اللہ نے مال اپنے پاس روکنے اور جمع کرنے کی بھی ممانعت کی ہے، اور پھر دوسری طرف اسراف اور بخیلی سے بھی منع کیا. بالکل اپنی ہاتھ کو کھینچ نہیں لینا، بخیل نہیں بن جانا، اور پھر سارا کچھ کھلا ہی چھوڑ دینا، یہ بھی نہیں کرنا، یعنی فضول خرچی. اسراف مطلب فضول خرچی، اور بخیل مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کنجوسی. اللہ نے دکھاوے کی نماز، زکوٰۃ اور روزہ سب سے منع کیا ہے، اور اس کو شرک اصغر کہا ہے اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے یہ کام کرتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. زکوٰۃ ایک فرض ہے، اس کی جگہ کوئی صدقہ و خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ دے دیا لہٰذا اب اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھئی وہ پورا سال کسی غریب کو پھٹے پرانے کپڑے دیے، وہ کاپی میں لکھ لیا. کسی فقیر کو معذور کو 50 روپے کسی سگنل پہ کھڑے دے دیے، وہ لکھ لیا. اور پھر سال گزرنے کے بعد اس کا حساب لگایا، اچھا اتنا زکوٰۃ کا مال میں نے نکال دیا تھا، اب اتنا اور دینا ہے میں نے. نہیں، نہ، یہ کام نہیں. وہ صدقہ ہے، وہ جو آپ نے دیا اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو کتنی بلاؤں سے کتنی مصیبتوں سے بچا کے رکھا. اب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ دینے سے آپ کا زکوٰۃ کا فرض ختم نہیں ہوا. وہ جو آپ کے پاس مال موجود ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص جنتی ہے.
زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل سے اگر وہ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں دے رہا ہے نا، تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ انسان کے لیے اگر ایمان بیچتا ہے نا انسان، تو وہ مال کے لیے ہی بیچتا ہے. تو اگر اس نے مال ہی دے دیا ہے تو اس کا مطلب اس نے اپنا ایمان بچا لیا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. جس سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن اس سونے چاندی کی تختیاں آگ میں گرم کر کے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے اس کے ساتھ. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے وہ دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے روندتے رہیں گے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر ان کو ڈسے گا اور کاٹے گا. جس مال سے اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے، وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا شخص دوزخی ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی ہے. زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے. زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے. زکوٰۃ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر اور شرک کی علامت ہے. اب ایک نظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، کس پہ فرض ہوتی ہے. ہر آزاد، مالدار، صاحب نصاب مسلمان، وہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل غیر عاقل، پر زکوٰۃ فرض ہے. میں ریپیٹ کرتی ہوں، ہر آزاد، مالدار، صاحب نصاب مسلمان، وہ چاہے مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو، قمری سال یعنی یہ جو محرم والے مہینے ہیں یہ سارے گزر چکے ہوں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اسلامی مہینے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہوگی. یہ نہیں کہ کسی نے چوری ڈاکہ کیا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ کا مال نکال کے لو جی میرا مال پاک ہو گیا. نہیں، وہ حرام کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا اس کو پاک نہیں، حلال نہیں کر دیتا. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی جو ہے وہ ناجائز ذرائع سے آنے والی آمدن، اس میں سے زکوٰۃ کا نکال دینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، یہ زکوٰۃ یعنی اس مال کو حلال نہیں کرتا، اس کو پاک نہیں کرتا، کیونکہ وہ ناپاک ہی ہے، وہ سارا مال حرام کا تھا. اسی طرح زکوٰۃ کا مال جو زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ اپنے ادا کرنے والے کے لیے خیر و برکت ہوتی ہے. جو زکوٰۃ کا مال لیتا ہے نا، یعنی جس کو آپ دے رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ دینے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے. اگر وہ پورا ادا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ ادا کر دیتا ہے تو اس کے لیے پھر اس کے مطابق زیادہ اجر و ثواب ہے. زکوٰۃ میں درمیانے درجے کا مال، جو درمیانے درجے کا ہو نا، وہ والا مال لینا چاہیے. نہ بہت زیادہ اچھا مال اور نہ بہت خراب مال. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے
ہیلا سازی کرنا منع ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ میں گھریلو صاحب کو سمجھاتی ہوں کہ ایک ماں ہے، اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے زیور بنا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب زیور کتنے پہ ہے زکوٰۃ؟ 7.5 تولے پہ. اب وہ اس سے 7.5 تولے ہی یا اس سے زیادہ مال ہے، زیور ہے. لیکن جیسے ہی اس پہ سال پورا ہوتا ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ یہ لو، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تو تم لوگوں کا مال ہے. یعنی اس پہ تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے. یعنی اس کی 7 بیٹیاں ہیں یا 8 بیٹیاں ہیں، وہ ایک ایک تولہ سب کو دے دیتی ہے، اور چلو جی زکوٰۃ نہیں بنتی. حالانکہ وہ پورا سال ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس پہ سال گزرتا ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کرنے سے بھی زکوٰۃ جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتی. اس طرح کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایک اور مثال کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس 40 بکریاں ہیں، تو 40 بکریوں پہ ایک بکری صدقہ ہوتی ہے، اس نے زکوٰۃ کی نکالنی ہوتی ہے. لیکن اب وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی زکوٰۃ کا موسم، کہہ لیں کہ موسم آتا ہے یا اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ 20 اس کی ہیں، 20 اس کی ہیں، یعنی 20 میری اور 20 کسی اور کی ہیں. 40 تو ہیں ہی نہیں، لہٰذا اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں بنتی. حالانکہ وہ 40 کی 40 اس کی ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ کے لیے نہ دینے کے لیے یہ بہانہ کرتا ہے کہ 20 میری ہیں اور 20 جو ہے وہ فلاں میرے دوست کی ہیں، تاکہ اس کو ادا نہ کرنا پڑے، زکوٰۃ نہ دینا پڑے. زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہوں تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اور اسی طرح اگر مال مشترک ہوں تو انہیں الگ الگ بھی نہ کیا جائے. یعنی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ساس ہے، اس نے اپنی 2-3 بہویں ہیں، ان کا زیور اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. جیسے ہی زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ زیور ان کو پکڑا دیتی ہے، یہ تو تمہارا ہے بہن، پکڑو اس کو، میرا تو ہے ہی نہیں. تو لہٰذا اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں بنتی، کیونکہ وہ اکٹھا کرنے سے 8 تولے بن رہا تھا، لیکن جب ان کو دے دیا تو وہ 8 تولے ان میں تقسیم ہو گیا، لہٰذا اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں بنتی. تو یہ غلط چیز ہے. سال بھر تو وہ اکٹھا رہا ہے، اب دینے کے ٹائم پہ وہ الگ الگ ہو گیا. اس چیز سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. مشترک کاروبار میں حصہ داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. یعنی 2 بندے ہیں، وہ مل کر کاروبار کر رہے ہیں، تو جتنے اس کے شیئرز ہیں وہ اس میں سے زکوٰۃ دے گا، جتنے دوسرے کے شیئرز ہیں وہ اس میں سے زکوٰۃ دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں ایک کاروبار کر رہے ہیں لہٰذا وہ ایک ہی جگہ سے زکوٰۃ دیں گے، نہیں، اپنے اپنے شیئرز میں سے زکوٰۃ دیں گے. زکوٰۃ جس جگہ سے وصول کی جائے اسی جگہ تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورت کے تحت دوسری جگہ بھی بھجوائی جا سکتی ہے. یعنی لاہور کا اگر آپ نے زکوٰۃ لاہور سے وصول کی ہے، اس کو تقسیم کرنے کے لیے آپ اسلام آباد جا رہے ہیں تو یہ غلط ہے. زکوٰۃ آپ نے اسلام آباد سے وصول کی ہے، ملتان میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں، غلط ہے. زکوٰۃ آپ نے کسی اور جگہ سے وصول کی ہے اور بھجوا آپ بائے رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. آپ کے آس پاس غربا مساکین وہ ختم ہو گئے ہیں، سب امیر ہو گئے ہیں، ان کو ڈھونڈیں، ان کو زکوٰۃ کا مال دیں، ان کے لیے یہ مال ہے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں. ہاں اگر ضرورت ہے، یعنی کہیں پر سیلاب آ گیا، جیسے پاکستان میں پچھلے سال سیلاب آیا تو بہت زیادہ ضرورت تھی، تو ایسا کوئی موقع ہو تو ادھر بھجوائی جا سکتی ہے، اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پہلا حق، افضل بات یہ ہے کہ آپ اپنے ایریا میں ڈھونڈیں. اسی طرح زکوٰۃ کے مال میں خیانت کرنے والا شخص اس مال کو قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا، اپنی گردن پہ اٹھائے ہوئے آئے گا. وہ ایک بوجھ ہوگا اس پہ. اس میں خیانت کرنے والا، یعنی لے لی
آگے نہیں دی، یا دے دیا، کم دیا، زیادہ دیا، اس طرح کا کچھ کر لیا۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے، اس بات سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دل میں لالچ پیدا کرتا ہے، اس لیے اس چیز منع کیا گیا۔ وہ چیزیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، ان میں نمبر 1 سونا، سونے پر زکوٰۃ واجب ہے، گولڈ، اور اس کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام ہے، 87، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چاندی پر زکوٰۃ ہے، اور چاندی کا نصاب 52 تولہ، 52 یا 52.5 تولے، یا آپ کہہ لیں کہ 612 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، 612 گرام۔ زکوٰۃ کی شرح جو ہے وہ بلحاظ وزن یا قیمت 2.5% مقرر کی گئی ہے، 2.5%، ٹھیک ہے۔ نصاب سے کم سونا اور نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی آپ کے پاس سونا بھی موجود ہے تو سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے، ٹھیک ہے، 7.5 تولے سونا ہوگا آپ کے پاس، تو اس کی قیمت کا اندازہ لگا کے آپ 2.5% جو ہے، یعنی آپ اپنے دیکھیں گے آپ کی کنٹری میں اس کی کیا، اس کی پرائس چل رہی ہے، ریٹ کیا چل رہا ہے، اس کے حساب سے آپ اندازہ لگا کے 2.5%، 2.5 اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن ایسا ہے کہ آپ کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ 7 تولے یا 6 تولے سونا ہے اور 50 تولہ آپ کے پاس چاندی ہے، اور آپ یعنی وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا، تو آپ ان دونوں کو ملا کر زکوٰۃ ادا کر دیں، ایسا کچھ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، جس سونے اور چاندی کو آپ استعمال کر رہی ہیں، آپ کہیں کہ بھئی یہ چوڑیاں تو میں پہنتی ہوں، یہ جو آپ کا نیکلس ہے وہ تو آپ نے پہنا ہوا ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں، اس پر بھی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ ایک بچی تھی، اس نے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی اس کی تم نے زکوٰۃ ادا کی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن تیری اس بیٹی کو آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ اس نے فوراً سے وہ کنگن اتار کر پھینک دیے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے، میں نہیں یہ لوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو تم رکھو، اور اس کا یعنی 2.5% جو ہے وہ تم زکوٰۃ ادا کرو، باقی جو ہے وہ تم پر حلال ہے، اس کو تم استعمال کر سکتی ہو۔ اسی طرح سال کے آخر میں سارے مال تجارت نفع کے ساتھ اس کی قیمت لگا کر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یعنی ایک دکان ہے، اس میں مال پڑا ہوا ہے، وہ جتنا بھی مال ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، ملکیت تامہ ہے، وہ ملکیت تامہ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اس میں سے کوئی قرض نہیں دینا، آپ کے بل شل سارا کچھ کلیئر ہے، پھر وہ مال آپ کی دکان میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس نفع بھی موجود ہے، تو آپ نے اس مال اور اس نفع کی قیمت کا اندازہ لگا کے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 5 وسق، یہ عربی وزن ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کہ 725 کلو گرام ہے، 725 کلو گرام کہ زمین کی پیداوار سے اس کا نصاب جو ہے وہ 725 کلو گرام ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔
اب اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ دینی کتنی ہے؟ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے، یعنی اگر کوئی ٹیوب ویل ہے، سوری بارش کا پانی آتا ہے یا کوئی نہر کا پانی آ رہا ہے، اس کو وہ اس کے ساتھ سیراب ہو رہی ہے، تو ایسی زمین کی پیداوار کے لیے شرع زکوٰۃ جو ہے وہ 10واں حصہ ہے، 10واں حصہ۔ اور پھر مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے، یعنی ٹیوب ویل لگایا ہے یا کسی اور ایسے ذریعے سے پانی اس کو دیا جاتا ہے، اس سے سیراب کیا جاتا ہے، تو ایسی زمین کی پیداوار کے لیے شرع زکوٰۃ 20واں حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 4 اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی اگر کسی کے کوئی اونٹوں کا کاروبار کرتا ہے تو اگر اس کے پاس 4 اونٹ ہیں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 5 اگر ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ 5 سے لے کے 24 تک ہر 5 اونٹ کے بعد بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح 25 سے لے کے 35 تک اگر اونٹ ہیں تو 1 سال کی اونٹنی، 36 سے لے کے 45 تک اونٹ ہیں تو 2 سال کی اونٹنی، 46 سے لے کے 60 تک 3 سال کی اونٹنی، یعنی اسی طرح آگے آگے چلتے جانے اور اونٹوں کا نصاب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ کوئی شخص زکوٰۃ کے نصاب سے کم مال ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یعنی آپ کے پاس مال موجود ہے، اس پر زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، لیکن اب پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ چلو اچھا میں دے دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، میں دیتا ہوں، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ اشیاء کے جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ آپ کی ذاتی استعمال کی چیزیں، ٹھیک ہے، جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس ایک بائک ہے، گاڑی ہے آپ کی، اس پر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والے مویشیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جن کو آپ اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر آپ کا سبزی کا کاروبار ہے، وہ تو خراب ہونے والی چیز ہے، وہ تو ہو جائے گی، تو اس پر بھی آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ کیا ہیں، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے۔ زکوٰۃ ہم نے دیکھا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے، اس فرض کی کیوں گئی ہے، اس کے ساری چیزیں دیکھی، اگر کوئی دیتا ہے اس پر انعامات کیا ہیں، نہیں دیتا تو نقصانات کیا ہیں، کون سی چیزیں ہمارے پاس ہوں تو ہم زکوٰۃ دیں گے، کتنی ہوں تو ہم زکوٰۃ دیں گے، یہ سارا کچھ ہم پیچھے دیکھا ہے۔ اب دینی کس کو ہے؟ یہ زکوٰۃ کے مصارف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ بے شک جو صدقات ہیں یا جو زکوٰۃ ہے وہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے، اور وہ جو اس پر کام کرنے والے ہیں، اور وہ جو جوڑے گئے ان کے دل اور گردنیں چھڑانے میں، اور مقروض لوگوں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خوب علم والا ہے، وہ خوب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور صدقات جو فرض ہیں، یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون کون ہیں۔ یہ 8 لوگ ہیں۔ نمبر 1، للفقراء، یہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ، فقراء کے لیے۔ فقراء فقر سے، فقر کہتے ہیں کمر کی ہڈی توڑنے والی چیز کو، یعنی انسان کی کمر پر ایسا بوجھ آ جائے کہ جس سے کمر ٹوٹ جائے، کمر
توڑ غربت، شدید غربت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور فقیر ایسا شخص کہ جس پہ کے پاس نہ کام ہو اور نہ مال ہو. حدیث میں ہے کہ وہ جس کے پاس 50 درہم ہو تو وہ غنی ہے، ٹھیک ہے، وہ مالدار ہے، وہ فقیر نہیں ہے. فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتا ہو. زکوٰۃ میں سب سے پہلا حق انتہائی غریب لوگوں کا ہے، ضرورت مندوں کا. اتنے غریب کہ غریب غربت اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے ان کی کمر ٹوٹ جائے، ایسے لوگوں کا پہلا حق ہے. والمساکین، دوسرا حق مسکینوں کا ہے. مسکین بھی اگرچہ غریب ہی ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا. ایسا ضرورت مند کہ جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے کی مدد کا محتاج ہو. یعنی کام ہے لیکن ایسا کام نہیں ہے کہ جو اس کی ضروریات پوری کر سکے. حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ گھومنے والا نہیں کہ جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا ایک کھجور یا دو کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اس کو بے نیاز کر دے کہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کر سکے، اور نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے ہوتا ہے، یعنی ایسی اپنی حالت بھی نہیں وہ بناتا کہ لوگ غریب سمجھ کر اس کی مدد کریں، اس پر صدقہ کریں، اور نہ وہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلائے. وہ شخص مسکین کہلاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، یعنی عامل، کام کرنے والا، زکوٰۃ کا کام کرنے والوں کے لیے، یعنی جو زکوٰۃ کے نظام کو چلانے والے ہوں، جو زکوٰۃ وصول کریں، جمع کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو تقسیم کریں، اس کو لکھیں پڑھیں، انہیں باقاعدہ حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو یا وہ باقاعدہ کسی تنظیم کی طرف سے مقرر کیے گئے ہوں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے کہے بھی میں ہوں، ایسے لوگ نہیں. وہ شخص جو باقاعدہ حکومت کی طرف سے یا ایک اجتماعی ان کا کام ہو، یہ وہ اگرچہ فقیر نہ بھی ہوں، مسکین نہ بھی ہوں، ان کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہو تو ان کو اجرت کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کی سیلری زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہے. اسی طرح جو زکوٰۃ کے ان کو ایک منظم رکھنے کے لیے دفتر اگر بنایا گیا ہے جو خاص زکوٰۃ کے لیے ہے، اس کا رینٹ دینا ہے یا اس کے معاملات ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے کیے جا سکتے ہیں. عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ زکوٰۃ سے معاوضہ لے سکتے ہیں، خواہ وہ غنی ہو. مصیبت زدہ مقروض اور ضمانت بھرنے والوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے. اسی طرح مؤلفۃ القلوب، دلوں کو جوڑنے کے لیے، یعنی نو مسلموں یا اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والوں کے لیے، تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے. یعنی لوگوں کو وہ اٹریکشن ہے نا، مال میں، پیسے میں اٹریکشن رکھی ہے اللہ نے، تو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ آجو آجو آجو، تو اس کام کے لیے بھی اگر آپ دیتے ہیں زکوٰۃ کا مال تو وہ جائز ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے کہیں پر سسٹم کہ مسلمان مظلوم ہے وہاں پہ، لیکن اگر آپ کسی غیر مسلم کو اپنی طرف ملانے کے لیے اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ دیتے ہیں، تحفے تحائف
تاکہ وہ مسلمانوں پر ہونے والا ظلم روک دے تو وہ بھی جائز ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے، وہ مؤلفۃ القلوب میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں غنی ہو، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن وہ دوران سفر کسی مصیبت میں آ گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ کا مال صرف کرنا جائز ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی چاہیے، اور زکوٰۃ کو ان تمام مصارف میں تھوڑا تھوڑا سب کو دینا یہ بھی جو ہے جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک ہی بندے کو ساری بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں کہ بھائی زیادہ مال ہے، یعنی آپ کے زکوٰۃ کے جو رقم ہے وہ زیادہ ہے، تو آپ وہ زیادہ لوگوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ کے مال سے لوگوں کی افطاریاں کروا دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مال سے کسی کو عمرہ کرا دینا، اپنے کسی ملازم کو، بعض کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں کہ بھائی ملازم کو عمرے پہ بھیج رہے ہیں، اور وہ جن پیسوں پہ جا رہا ہے وہ کیا ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ نہیں، اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ضرورت کے لیے کی ہے، خواہش کے لیے نہیں۔ دیکھیں، پنکھا ضرورت ہے، اے سی خواہش ہے، مسجد میں چٹائیاں ضرورت ہے، قالین خواہش ہے، اسی طرح بائک ضرورت ہے، لیکن گاڑی خواہش ہے۔ تو اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ضرورت کے لیے کی ہے، خواہش کے لیے نہیں۔ تو جہاں پر ضرورت ہو زکوٰۃ کا مال وہیں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ آپ زکوٰۃ کا مال دے کے ساتھ میں شرائط رکھیں، بھائی اس کو ایسے کرنا، ایسے نہ کرنا، اس کو ان کاموں میں خرچ کرنا، ان میں نہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ بس آپ نے دے دیا تو دے دیا، بس آپ کا کام ختم، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اب یہ ایک یہاں پہ شیخ صاحب کا ایک واقعہ سن لیں کہ بھائی لوگ کیسے کیسے ہیلے بہانے کرتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایک فقیر اس کے پاس جاتا ہے، ایک بندہ ہے یہاں پہ مارکیٹ میں، کہ فقیر اس کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میری کچھ مدد کر دو حاجی صاحب، اور حاجی صاحب کیا کرتے ہیں، لاؤ بھائی مٹکے لاؤ، 2 مٹکے گندم سے بڑے ہوئے اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ نکلتا ہے لے کے، پیچھے اپنا ملازم بھیج دیتے ہیں، ملازم 10,000 لے کے جاتا ہے، یہ مٹکے مجھے دے دو، یہ پیسے تم رکھ لو، یہ مجھے بیچ دو۔ وہ کہتا ہے اچھا یہ گندم 2 مٹکے، یہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے، 10,000 مل رہا ہے، مجھے تو یہ نفع کا سودا ہے، میں اس سے بیچ دیا۔ اب وہ 10,000 لے کے اپنے گھر چلا گیا، وہ مٹکے لے کے حاجی صاحب کے پاس آ گیا۔ جب مٹکے پلٹے گئے تو اندر سے 2 کروڑ کی رقم نکلی کہ جو زکوٰۃ کے پیسے تھے۔ لیکن بات کیا ہوئی کہ بھئی ہم نے تو زکوٰۃ کا مال دے دیا تھا، وہ تو ہم خرید کے لائے ہیں۔ اس طرح سے ہیلے بہانے کر کے زکوٰۃ ادا کرنے سے بچا جاتا ہے، ہمیں دینا نہ پڑے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ تم دو گے تو میں تمہیں دگنا دوں گا، جتنا تم دو گے میں اتنا زیادہ تمہیں دوں گا۔ دے کر تو دیکھو۔ ہمارا دنیاوی فلسفہ کیا ہے کہ اگر مال دے دیا، پیسے دیں گے تو کم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا فلسفہ کیا ہے کہ اگر تم مال دو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، تم 10 دو گے میں 20 تمہیں دوں گا، تم 100 دو گے میں 1000 تمہیں دوں گا۔ تم دے کر تو دیکھو، ہیلے بہانے کیوں کرتے ہو؟ زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کے بارے میں ہم نے جانا، اب ہم غیر مستحق لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے لیے زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال زکوٰۃ سے بالا تر ہیں۔ اسی طرح غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال دینا یہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال۔ اسی طرح غنی اور تندرست آدمی کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اولاد والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور نہ والدین اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بیوی کو زکوٰۃ دینا شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ بیوی پر خرچ کرنا اس پر فرض کیا گیا ہے، وہ تو اس نے کرنا ہی ہے۔ اب وہ کہے کہ چلو مال زکوٰۃ کا مال جو ہے اس میں سے میں اس پر خرچ کرتا ہوں تو زکوٰۃ میری ادا ہو گئی، نہیں۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو، اگر اس کا کچھ الگ سے مال ہے، وہ اس کی زکوٰۃ نکالتی ہے اور وہ اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہے، شوہر آگے اس کو اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، تو وہ چیز جائز ہے، لیکن بیوی کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سوال کرنے کی مذمت کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ بے جا سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ بے جا سوال کرنے والا، بغیر کسی وجہ کے تندرست ہوتے ہوئے سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے مانگنا آگ کے انگارے جمع کرنا ہے۔ اسی طرح بے جا سوال کرنے والے کا سوال قیامت کے دن اس کے منہ پر زخم کی طرح نظر آئے گا، جو بغیر کسی مقصد کے سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح طریقے سے جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مال کی محبت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔